نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام آمنت بالله صدق الله العظيم فأينما تولوا فثم وجه الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ اور اس کے بعد پہلا پارہ شعر تلاوت کیا ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک محترمہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کی بیٹیوں کو اسی طرح نیک بنائے، پاپردہ ہیں، آنکھیں نظر آ رہی تھیں تو وہ حجر اسود کے بارے میں بات کر رہی تھی اور حجر اسود کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ عقیدہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کا بوسہ لیا نا تو پھر دونوں ہاتھ اوپر رکھے ہوئے سائڈوں پہ حجر اسود سے مخاطب ہوئے کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے۔ اگر میرے رسول اللہ، میرے پیارے حبیب اللہ آقا علیہ السلام نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ دنیا والوں سن لو کہ ہمیں کسی پتھر سے نہ تو نفع مل سکتا ہے نہ نقصان مل سکتا ہے۔ ایک عقیدت اور چیز ہے، چومنا سجدہ کرنا نہیں، چومنا عبادت نہیں، چومنا ایک اور چیز ہے، عبادت کرنا کچھ اور چیز ہے۔ خانہ کعبہ کی ہم کبھی عبادت نہیں کرتے، کبھی خانہ کعبہ کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو لوگ اس کو آڑ بنا کے مسلمانوں پہ تھوپ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی تم خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہو، خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہلے پارے میں ابتدا میں جائیں تو آپ کو مل جائے گا 12ویں رکوع میں یا 13ویں میں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا تم میں خانہ کعبہ بھول گیا ہے، نہیں پتہ کس طرف ہے، ایسے ملک میں ہو جہاں کوئی بتا بھی نہیں رہا، تو پھر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بات تو صرف اتنی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو پھر یاد رکھو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ تمہارا ادھر ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے، خانہ کعبہ کا وہ محتاج نہیں۔ ہاں البتہ اللہ نے خود ہی سمت طرف، جسے سمت کہتے ہیں، طرف کہتے ہیں، اس طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا کہ تم اس طرح منہ کر کے عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خود فیصلہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہم آج تک خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کو معزز محترم اسے مقام سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے، بیت اللہ، اسے اللہ تعالیٰ نے خود لقب فرمایا بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔
تو تم اللہ کے گھر میں آؤ، اس کی عبادت کرو اللہ کی عبادت، خانہ کعبہ کی نہیں۔ اللہ کا مقدس محترم گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ عبادت اللہ کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ تو میں جو آج بات کر رہا تھا کہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، جب گفتگو کریں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اہل تشیع کی طرح ان کے ذاکر بھی غلط پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ، رسول اللہ، اور یہ محترمہ بھی جو ماشاءاللہ بہت پیاری ویڈیو بنائی ہے، لیکن پڑھ رہی تھی رسول اللہ کہہ رہی تھی۔ تو یہ بات جیسے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر اے حجر اسود، اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ لفظ رسول اللہ غلط ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو آپ جملہ پڑھ رہی ہیں یا پڑھا رہی ہیں، یا آپ انگلش کی ماہر ہیں یا عربی کی ماہر ہیں، لیکن ایک بات ضرور سمجھیں کہ ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک اور علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور پھر سب سے زیادہ علم رکھنے والا تو خود اللہ ہے، جس نے ہم سب کو علم عطا فرمایا، نبی علیہ السلام کے صدقے، اساتذہ کے صدقے، آپس میں بیٹھنے اٹھنے کے صدقے اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں علمی کافی باتیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، جب ایسا جملہ آئے تو یوں کہنا ہے کہ رسول اللہ لام کو پیش بنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود میرے محبوب نے، میرے پیارے حبیب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تجھے بوسہ نہ دیا تھا، اگر تجھے چوما نہ ہوتا تو آج میں نہ چومتا۔ یہ حجر اسود کی شان بھی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے کرم فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ لیکن وہ بات تو یہ ہے کہ ایک عقیدت بیان کی جا رہی ہے نا، کہ اللہ کے سوا، اللہ نے اس قوت عطا فرمائی، اس کو جو وہ سے لیتا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ نہیں لے سکتا، دور سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، اپنی اسٹک کو چوم لیتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح جس نے حجر اسود کو چوما۔ نبی علیہ السلام نے یعنی رش کافی صحابہ کا ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے دور سے اشارہ فرما کے حجر اسود کا بوسہ لیا، ہاتھ کا اشارہ فرما کے، تو ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی۔ فرمایا ایسے ہی ہے جیسے تم نے حجر اسود کو چوم لیا۔ اب خانہ کعبہ کی وسعت تو بہت زیادہ ہے، 3-4 بلڈنگیں ہیں، اوپر چڑھ کے نیچے آ جاتے ہیں، تو خوب انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ جہاں حجر اسود کا وہ سامنا آتا ہے تو حجر اسود کی طرف منہ کر کے ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے چوم ہوئے تھے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے حجر اسود کو چوم لیا۔ اگر تمہارے پاس سوٹی ہے تو سوٹی کو اشارہ کر کے چوم لو، پیچھے پیدل ہو تو پیدل جو ہے وہ اس نشان پہ آ کر ہاتھ کسی چیز کا اشارہ کر کے، اس طرح تم سواری پہ ہو تو سواری بھی وہاں کھڑی کر کے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لو۔ تو آقا علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ سہولتیں فرمائی ہیں کہ حجر اسود کو چومنا واجب نہیں،
جہاں تمہارا مقام آ گیا، جس کے سامنے پہنچ گئے ہو، تو وجوبیت کو چھوڑو۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، ہاتھ کر کے، سوٹی کر کے، اسٹک کر کے، جس چیز کا اشارہ کر کے اسی چیز کو چوم لو۔ بہتر ہے کہ ہاتھ کا اشارہ کر کے چومو، تاکہ آپ کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ پھر اور چیز ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا نام آئے تو آپ جب نام لیں تو لام کے اوپر خاص طور پہ آپ پیش پڑھیں۔ جتنے ذاکرین ہیں اسے غلط پڑھتے ہیں، رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، اور خاص طور پہ ناصر ذاکر مارک فوت ہو گئے نا، تو وہ بھی رسول اللہ۔ پھر ایک اور اہل تشیع کا بڑا ذاکر ہے، بڑی توجہ سے وہ سنتا ہے لوگوں کی اعتراضات، تو پھر جب اس کو وہ خود بولتا ہے تو رسول اللہ بولتا ہے، یعنی اس کی جہالت سب کے اوپر عیاں ہو جاتی ہے۔ تو جو پڑھے لکھے اہل تشیع ہیں وہ غلطی نہیں کرتے، پڑھتے ہیں صحیح، جو خاص طور پہ مدرسوں میں پڑھ کے آئے ہیں، تو جو ذاکر بیٹھے بٹھائے بن گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، رسول اللہ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، انہیں یہ معلوم نہیں۔ جبکہ لفظ جب آپ بولیں گے رسول اللہ، رحمت للعالمین، جب آپ علیحدہ بولیں گے، جب آپ کہیں گے یا، تو یا کے ساتھ رحمت للعالمین ہو گیا، یا رسول اللہ ہو گیا، یہ یا کی وجہ سے اسم کے اوپر زبر آ گیا آخر میں، یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اب یہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ یا کی وجہ سے۔ اگر یا نہیں ہے، حروف ندا نہیں ہے، یا کوئی اور عمل نہیں ہے، تو رسول اللہ پڑھا جائے گا، جس سے کلمے میں ہے نا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب حرف ناسبہ، حروف ناسبہ میں سے انا آیا، انا، اشہد انا، اشہد انا۔ اب کئی لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ محمد الرسول اللہ پڑھ جاتے ہیں، حالانکہ جو مناظرہ قرآن پاک پڑھا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کی کتاب لے کر اس سے اچھی طرح ان الفاظ کو یا ان حروف کو اپنے ذہن میں رکھے کہ یہاں لفظ کون سا ہے۔ انا کی وجہ سے محمد دن ہو گیا، انا محمد دن رسول اللہ۔ اب محمد دن جو ہے تنوین، اس کا نون ختم ہو گیا۔ میں آسان سا بتا رہا ہوں، قاعدہ تو سب جانتے ہیں جو پڑھے لکھے، لیکن آسان بتا رہا ہوں کہ انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے دن، جو دن تھا وہ دن ہو گیا، جو دن تھا وہ دن ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب محمد دن ہے، محمد دن ہے۔ جب اس پہ لفظ انا آیا، اشہد انا، اشہد انا، اب دن ختم ہو گیا، یعنی پیش ختم ہو گیا، اس کی جگہ زبر نے لے لی انا کی وجہ سے۔ انا محمد در رسول اللہ، دن جو ہے نا وہ میں بتا رہا تھا کہ دن کا نون کتنی وہ پیچھے ہٹ گیا، اور راہ کے اوپر شرط اس لیے لگا دیتے ہیں تاکہ ہم جیسے جو کم پڑھ لکھے ہیں وہ غلطی نہ کریں، ہم جیسے کم پڑھ لکھے وہ غلطی نہ کریں۔ اب وہی دن جو ہے نا، اگر راہ کی وجہ سے نون ہمارے قاعدے کے حساب سے نون راہ بن گیا، یعنی ڈبل راہ ہو گیا، راہ کے اوپر زبر آ گئی، محمد در، پہلے وہ زبر تو ہے، محمد در ہو گیا، محمد، اشہد انا محمد در، اشہد انا محمد در رسول اللہ۔ اب یہاں کو پڑھے دن، وہ غلط پڑھتا ہے، آگے جا کے رسول اللہ ہے لفظ، وہاں بھی کلمے میں بھی اور شہادت میں بھی، محمد در رسول اللہ، رسول اللہ غلط ہے،
کئی اکثر جو تکبیر پڑھتے ہیں خاص طور پہ جن کو نہیں پتا وہ رسول اللہ ہی پڑھ رہتے. اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ناصر کی وجہ سے، یا وہ جس طرح ناصر ہر جگہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ وہی نام کو جب رسول اللہ کا نام ہے جب ان کو فرمایا ہے تو آپ اسم بنا رہے، فعل بنا رہے ہیں. جب وہ فعل بن رہا ہے تو رسول اللہ ہوگا، مفعول ہوگا تو رسول اللہ ہوگا. یہ عربی کی گرامر ہے، ناو صرف ناو. تو اب ہمیں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو یہاں آقا علیہ السلام کا نام جو ہے جب لیں گے تو لام کے اوپر پیش آئے گا ہمیشہ ہی، کیونکہ آپ فعل بن رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے. اب نے کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام خود فاعل ہے، وہ آپ جو فرما رہے ہیں خود فرما رہے ہیں، اور فعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ کو صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ کو، رسول اللہ کو صحابی رسول نے عرض کیا. اب رسول اللہ کو یہاں لفظ ابتدا میں رسول اللہ بول رہا ہے، بہتر ہے یا فرمایا رسول اللہ کو. اب رسول اللہ چونکہ یہاں رسول اللہ فعل ہے، جب فعل ہے تو لام کے اوپر پیش آئے گا رسول اللہ نے فرمایا. ایک جگر پہ لگ جائے گا کہ کسی عالم دین نے رسول اللہ کہہ دیا تو سب رسول اللہ کہہ جا رہے ہیں، کسی عالم دین نے رسول اللہ کہہ دیا تو سب جگہ رسول اللہ کہا جا رہا ہے. یا آپ عربی پڑھتے ہوئے، عربی پہ تو ہم اتنی زیادہ قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دیتے، سیدھا ناظرہ قرآن پاک کی میں پڑھنا مشکل ہے. ہمارے علماء کرام کو بھی مشکل ہے، وہ بھی نہیں توجہ دیتے کہ میں مدرسے میں پڑھا ہوں تو کم از کم مجھے معروف پڑھنا چاہیے. وہ بھی مجہول پڑھ کے اپنی روزی کما رہے ہوتے ہیں، مجہول پڑھ دیں. مجہول پڑھنا نہیں چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کو عرب والوں کو لہجے پہ پڑھو، جس طرح عرب پڑھتے ہیں نا اسی طرح قرآن پاک پڑھو. ہم پنجابی ہیں، ہم اپنا لہجہ خواہ ٹھونس دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا پنجابیوں کا ہمارا ملک کے پاکستان کا یہی طریقہ کار ہے. غلط پڑھتے ہیں ہم. علماء کرام جو ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بچی جو بیان کر رہی تھی، میری بچوں جتنی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ رسول اللہ نہیں، رسول اللہ کو، رسول اللہ نام کو پیش کو. کسی شیعہ کو سن کر اپنے لفظ نہ میں بگاڑو، کسی دوسرے عالم دین کو سن کر اپنے لفظ نہ بگاڑو. کوشش کرو قرآن پاک عرب والوں کے لہجوں کی طرح پڑھو. قاری عبدالرحمن بسیط اس کا ریکارڈنگ قرآن پاک عام چلتا ہے، تو ریکارڈنگ قرآن پاک سن کے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرو. آج کل تو میڈیا کا کیا کہتے ہیں، موبائل کا، ہر وقت تمہارے پاس موبائل ہے تو قرآن پاک کو اس میں فیڈ کرو. گندی فلمیں دیکھتے رہتے، ڈرامے دیکھتے رہتے، قرآن پاک فیڈ کرو. تھوڑی دیر صبح کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 سن لیا بس، اس میں آپ کے تلفظ بھی سیٹ ہوتے جائیں گے، اور آپ کا جو قرآن ہے وہ عرب والوں کے لہجے پہ ہو جائے گا. آپ کو خواہ قرآن ہی ملے گا، ثواب ملے گا. جب آپ عرب والوں کے لہجے پر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو سمجھیں کہ اب جو ہے ثواب مل رہا ہے. تو جب آپ اپنے لہجے پہ پڑھ رہے ہیں، چاہے عالم دین ہے، چاہے غیر عالم دین ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اگر آپ جس طرح وہ ہے کہ نا شیعہ شیر بھی مارتا ہے، مولوی میرے سے بڑی مولوی ہے، اگر دیوبندی کہتا ہے میں دیوبندی سے پٹا ہوں، دیوبندی تو قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں، تو بات ہی کا جھوٹ بولتا ہے، دیوبندہ کا نام لے کر ان کو بدنام کرتا ہے.
ماشاء اللہ قرآن اہل جو بند کا قرآن پاک بڑا اچھا ہوتا تھا. یہ بڑے بڑے داڑھی رکھ کر بال رکھ کر کہتا میں دیوبندی ہوں. دیوبندی کہاں ہے؟ تو قرآن پاک پڑھتا ہے. غلط. قرآن پاک غلط پڑھنے سے بچو، عرب کے لہجے کو اختیار کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو عرب کے لہجے میں پڑھو، عرب کے لہجے میں پڑھو. جس طرح عرب پڑھتے ہیں اسی طرح تم بھی پڑھا کرو. بہت زیادہ لمبی ہوگی بات. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی صورت اور سیرت، صورت اور سیرت، صورت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو بلندی عطا فرمائے. ہم اتنے زیادہ مسلمان ممالک ہو گئے ہیں، آج بھی ہم کافروں سے ڈرتے ہی رہتے ہیں. معاہدے کرو امن کے، کوئی بات نہیں، لیکن ڈرنا بند کرو. مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تجارت کرو. ایک تجارت روکو سارے مسلمان. اگر کوئی نشہ کرتا ہے، نشے کرنے کا وہ سامان بیچتا ہے، شراب، افیم، دوسرا ہیروئن وغیرہ وغیرہ، جو یہ کام کرتا ہے اس کو روکو، بلکہ مار دو، مار دو، کوئی بات نہیں. کوئی چند بندے مر جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. جو کر رہے ہیں ان کو بھی مار دو. جو سونے کی، کسی جنس کی، گندم وغیرہ کی تجارت کرتا ہے، ڈالر کی تجارت کرتا ہے، اگر وہ مسلم ممالک میں آ گیا، مسلم ممالک میں، تو اس کو داد دو. کہو بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، تم نے ملک پاکستان کو یا جس ملک میں وہ مسلمان رہتا ہے اسے ہم وہ دیتے ہیں نا سمگلنگ. اور سمگلنگ کہاں سے کر رہا ہے تو کرنے دو، اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے. نشے کی سے منع کرو جس سے لوگوں کو نقصان ہو. باقی کوئی گاڑیاں لاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل کا لے کے آتا ہے، تو یہاں جب جتنی زیادہ چیز ہوگی اتنی سستی ملے گی، اور اگر سستی ملے گی تو ہماری تجارت بھی زیادہ بڑھے گی. حلال چیزوں پہ کوئی پابندی نہ لگاؤ، حرام چیزوں پہ ڈٹ کے پابندی لگاؤ. ایسی چیز جس سے ملک کو نقصان ہے. اسلحہ ہے تو وہ ہماری فوج ہے، ماشاء اللہ ہماری رینجر ہے. اگر ان کو وہ اسلحہ ٹھیک نہیں لگتا تو اس پہ وہ سزا دے دیں. ویسے کوئی پسٹل لے آتا ہے، کوئی بندوق لے آتا ہے، تو اس کو لائسنس جاری کر کے لے جا لوگوں کو تجارت کر اپنی دکانوں میں رکھ. ہر بندہ جو ہے مسلمان وہ اپنے پاس رکھے. ڈاکو چور جو مسلمان ہی تو بنے ہوئے ہیں، نہ ان کا ہم ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ان کو سزا دے سکتے ہیں. تو چلو کچھ نہ کچھ تحفظ تو ہوگا نا. ہر بندہ، ہر مسلمان بندے کے پاس ہر گھر میں ایک بندوق یا ایک پسٹل ضرور ہونا چاہیے. اور کل کو اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی غیر مسلم ہمارا دشمن ہم پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، تو ہم سب مل کر فوج کے ساتھ مل کر دفاع کریں گے اپنا ملک کا. جب ہمارے پاس ہی لاٹھیاں ہوں گی تو انہوں نے دور سے بم مارنا ہے یا دور سے انہوں نے بندوق چلا دینی ہے، تو شہید ہی ہوئے نا. تو زیادہ مفتی میں شہید ہونے کا کوئی فائدہ؟ وہ 2-4 بندے مار کے تو بندہ مرے. لائسنس دو، یہ میں نہیں کہتا ذرا نجائز کوئی رکھے، نجائز ذرا منع ہے. ہماری حکومت کو پتہ ہو کہ فلاں آدمی کے پاس لائسنس شدہ اسلحہ ہے، بندوق کا لائسنس ہے، جنالی کا لائسنس ہے. بڑی جو ہے بندوقیں ان کا لائسنس نہ دو. چھوٹی عموم بلوا جو ہے کتابیں بندوقیں یا عموم بلوا پسٹل، یہ ہر بندے کو لائسنس آرام سے دو. ایک تو ملک پاکستان کا لائسنس عام کرنے سے کیا ہوگا، آسان سے کہ ملک پاکستان کی مدد ہوگی.
دوسری چیز ہے کہ ہر مسلمان جس کے پاس اسلحہ ہوگا دوسرا ڈرے گا، یار اسلحہ تو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اگر میں اس کے گھر جاؤں گا تو یہ مجھے مار دے گا، میں اس کو مار دوں گا، فائدہ چور چوری کرتا ڈرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے ملک کا تحفظ ہو، ہمارے ملک کی سلامتی میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اور ہم اپنے ملک کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان بچا رہا ہے، اگر اس میں وہ شہید ہو گیا تو وہ شہید ہے، شہید ہے۔ مسلمان مسلمان کو تحفظ دے، مسلمان مسلمان سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں، محبت الفت رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں محبت الفت عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہیں، اللہ ان پہ عمل پیرا کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء، تمام مسلمانوں کو جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔